أصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن نجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين ثم الرداد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ادب آداب موضوع کے جز نمبر 37 کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس پر میں نے 2 جمعوں پر خطبہ دیا تھا، پھر اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر میں نے گفتگو کی تھی۔ پھر اس کے بعد ذکر اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہی، اور پچھلے جمعے پر پھر میں نے درمیان میں فضائل صحابہ کرام کے حوالے سے چند ایک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیان کی، اور پچھلے جمعے پہ پھر الحمدللہ ذکر اہل بیت پر میں نے اس چیز کا اختتام کیا۔ ویسے تو میں نے کئی بار یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ جس موضوع کو بھی لے لیں وہ وسیع تر ہے، اور اہل علم اپنے اپنے انداز میں ہر موضوع کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہیں۔ جتنا اس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے بعد علمی نکات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو فہم و فراست ملی ہوتی ہے، زبان کی بلاغت ملی ہوتی ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ دنیا میں کسی شعبے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں رکھا، اور اس طرح دین کا معاملہ ہے، اس میں بھی کسی کو برابر نہیں رکھا۔ دنیا میں بھی اور دین میں درجہ بندی ہے، اسی طرح جنت میں بھی درجہ بندی ہوگی۔ بَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ جس موضوع پر میں نے یہ گفتگو شروع کی ہوئی ہے، اس پر ویسے گفتگو بہت کم ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے انداز میں کرے گا۔ میرا اپنا انداز ہے، علم کی ایک بساط ہوتی ہے، علم کی ایک استطاعت ہوتی ہے، جتنے اللہ نے دی ہوتی ہے پھر اس کے مطابق وہ بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جس موضوع پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے، یہ جز نمبر 37 ہے، بہت قابل توجہ ہے اور بہت ضروری ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ہمیں ایک فکر دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک فکر دیا ہے، اور یہ فکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ فضائل بہت زیادہ ہیں، آپ دن رات لگے رہیں
صحابہ کرام کے فضائل بیان کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انبیاء کے فضائل بیان کریں، اولیاء کرام کے فضائل بیان کریں۔ اب ان فضائل پر بندے کو جوش آتا ہے، ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے، نعرے لگتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے جو دن رات کے معاملات ہیں، روزمرہ کے معاملات ہیں، پورا قرآن مجید اسی پر ہی ہمیں سبق دے رہا ہے۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا جو پیغام ہے وہ بھی امت مسلمہ کے لیے پوری زندگی کے روزمرہ کے معاملات پر ہی ہیں۔ اور حقیقت بھی ہے کہ جب سے ہم زیادہ فضائل میں داخل ہوئے ہیں نا، ہمارے روزمرہ کے معاملات سارے خراب ہو چکے ہیں۔ دوستوں کے آپس کے معاملات، رشتہ داری معاملات، محلے داری معاملات، یہ سارے معاملات میں خرابی ہے۔ اور کیوں ہے؟ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی خرابی ہے، حج عمرہ کرنے کے باوجود بھی خرابی ہے، دن رات عبادت اور ریاضت کرنے کے باوجود بھی خرابی ہے، بے ایمانی بھی ہے، فرار بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے، منافقت بھی ہے، کوڑ پن بھی ہے، دوری بھی ہے، حسد بھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کس واسطے ہے؟ اب دیکھیں، حضور علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا عرس مبارک آ رہا ہے۔ کیا؟ اب وہاں دودھ کی سبیل لگے گی، سارا سال بے ایمانی کرتے رہیں، اب داتا صاحب کو خوش کرنے کے لیے دودھ کی سبیل لگا دی۔ کیا داتا صاحب نے کہا ہے کہ میرے عرس پہ سبیل لگاؤ دودھ کی؟ ان کا سبق یہ نہیں ہے کہ تم یہاں آ کے سبیل لگا کے 2-3 دن جناب مفت دودھ پلاؤ۔ ان کا سبق یہ ہے کہ جب تو نے پورا سال اگر کسی کو دودھ دینا ہے تو دودھ دینے کا حق ادا کر۔ یہ ہے اصل میں پیغام۔ اور آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ افغانستان سے چل کر لاہور تشریف کیوں لائے ہیں، ان کے شیخ نے کیوں بھیجا ہے، ان کے پیر مرشد نے کیوں بھیجا ہے۔ اور حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ ایک ولی کامل ہو کر اور سید ہو کر ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی کے افعال، ان کی زندگی کی ادائیں کیسے گزری ہیں۔ اور پھر حضور علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی، ان کی پوری زندگی کا سبق کیا تھا، درس کیا تھا، آج تک کسی نے توجہ نہ کی، غور ہی نہیں کیا۔ نہیں محترم، حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ، اگر ان کی مزار شریف پر اگر عرس سے ہٹ کر تو وہ تو اس پورے سال کی چادریں جو چڑھتی ہیں اس کو الگ کر دو، جو عرس مبارک پہ چادریں چڑھتی ہیں ساری چادریں، کیا داتا صاحب نے حکم کیا کہ میری قبر پہ چادریں چڑھاؤ؟ کیا داتا صاحب کو کیا یہ حکم تھا؟ نہیں، چادر ایک ہی کافی ہے، چادریں 2 کافی ہیں، چادریں 3 ہی کافی ہیں۔ چادروں کی مزاروں کو ضرورت نہیں ہے، ولیوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر ولی کا یہ سبق اور درس یہی ہے کہ میں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، اور تجھے بھی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر۔ خدمت کے لحاظ سے ہم کوڑے، خدمت کے لحاظ سے ہمدردی کے لحاظ سے خیر خائی کے لحاظ سے ہم 0/0 ہو گئے۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ میں نے حدیث پاک میں یہاں تک پڑھا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، جب اسے پتہ چل گیا کہ میرا بھائی اس وقت پریشان ہے، مصیبت میں ہے، بڑی الجھن اس کے لیے ہے، بہت ہی پریشان ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس استطاعت ہے، میرے پاس فرصت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، وہ اپنے گھر سے مصمم پکا ارادہ کر کے نکلا ہے کہ میں نے آج اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ کیا؟ اب اس نے ارادہ کیا ہے تو قربان نہ جائیں۔ ابھی تو مسافہ نہیں ہوا، معانقہ نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، ٹھنڈا اور گرم نہیں پلایا گیا، مہمان نوازی نہیں ہوئی، ملاقات یہ بھی تک نہیں ہوئی، پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے، کتنے کلومیٹر ہیں، کس طرح اس نے جانا ہے، کتنے دنوں میں پہنچنا ہے، کتنے گھنٹوں میں پہنچنا ہے۔ قربان جائیں، اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کا فقط اس نے ارادہ کیا ہے۔ کیا ارادہ کیا ہے؟ تو میرے اور تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک قدم
दरवाजे के बाहर होता है और एक कदम घर में है, और पिछला कदम उठाने में कितनी देर लगेगी जी? ये तो आपको भी पता है कि जब आदमी चल ही पड़ा है तो चलता जा रहा है तो कदम उठाने में कितनी देर लगती है जी? एक कदम उठाया दूसरा फौरन तो उठा लेता है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि पिछला कदम घर से उठाकर निकालने से पहले पहले अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदे के इस अमल पर जाओगे जो कि अभी तक अमल पूरा नहीं हुआ, किया भी नहीं है, उसके माजी के सारे गुनाह माफ हो गए। तो हमारा तो एक ही काम रह गया, गुनाह क्या माफ करवाने हैं, बस लूट मार रह गई, बेईमानी रह गई, फराड रह गया। क्या हो गया यार हमें? कब तक ये तो अमल करेगा? और तू अगर सारी दुनिया का मालिक भी बन जाए तो कहाँ तक जाएगा? क्या करेगा? नहीं मोहतरम, खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम वलियों की ज़िंदगियाँ उठा के देखो, उनकी सीरत उठा के देखो, उनका किरदार उठा के देखो, उनके अक़वाल उठा के देखो, उनके मलफूज़ात और इरशादात उठा के देखो, मैं कहता हूँ। अब देखें, एक बड़ा खुसूसी पैगाम है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक बड़ा सख्त दिन होगा। क्या? बड़ा सख्त दिन होगा। इतना सख्त दिन होगा कि जो जितने नबी हैं ना वो भी कहेंगे रब्ब नफ्स, नबियों का गुरोह भी कहेगा रब्ब नफ्स, और हर बंदा कहेगा रब्ब नफ्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक बयान कर रहा हूं। मैं कोई दगोसला नहीं मार रहा, मैं कोई कहावत और किस्सा नहीं सुना रहा, मैं अपने आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबूवत की अल्फाज सुना रहा हूं। सिर्फ वाहिद तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात के अलावा कोई नहीं कहेगा। फिर मेरे आका के लफ्ज़ होंगे रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, बाकी हर कोई का रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी। ये हालात होंगे, इतना वो सख्त दिन होगा। अल्लाह ताला पूरे जलाल पर होगा, पूरे जलाल पर सख्त दिन होगा। लेकिन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपने नाना जान की उम्मत को सबक दे दिया, कमाल नहीं यार? इससे बड़ा भी है यार। ये जुमे की तकरीर होती रहती है, बाहर दरस कुरान हो रहे हैं जी, दरस हदीस हो रही जी, अब आगे रबीउल अव्वल का महीना, महफिल मिलाद, जगह जगह की महफिल मिलाद हो रहा है जी। क्या बात है, कमाल है जी। क्या आका अलैहिस्सलाम की वलादत हर साल होती है? बोलिए, नहीं बोलो ना। क्या नबी पाक हर साल पैदा होते हैं? आका अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मरतबा पैदा हुए, सिर्फ एक मरतबा, हर साल पैदा नहीं होते। लेकिन हर साल ये महीना आता है, और इसमें एक फ़र्क है। क्या? इसमें एक फ़र्क है। वो क्या है? आका अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत सिर्फ एक बार हुई है, और अगर आका अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत वाला महीना अगर हर साल आता है तो वो एक पैगाम लेकर आता है कि लोगों, मेरा दुनिया में आना, दुनिया में मेरी आमद, दुनिया में मेरा पैदा होना किस लिए है? कि अल्लाह की मखलूक के साथ हमने बर्ताव क्या करना है हर साल। और इमाम हसन का कौल सुन लें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा खूबसूरत कौल है। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है ना कि मुझे आखिरत जब सख्त दिन होगा और अल्लाह ताला पूरे जलाल पर होगा, मुझे अल्लाह ताला की बारगाह से अमन व अमान की दौलत मिल जाए। अगर कोई चाहता है, जुमले पे गौर करना, ये इमाम हसन का कौल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने मेरे आका की गोद में तरबियत हासिल की है। फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है कि क़यामत के दिन मुझे अमन व अमान की क्या मिल जाए? दौलत मिल जाए, आसानी, सहूलत, सुकून मिले, और उस सुकून से मुराद क्या है? अल्लाह ताला के अर्श का साया है। अगर कोई चाहता है कि ये मुझे मिल जाए तो फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं बस एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, एक ही अमल है। अगर कोई कर ले तो मैं हसन रज़ी अल्लाह ताला ने गारंटी और जमानत देता हूं कि वो क़यामत के दिन अमन व अमान में होगा, सुकून में होगा,
सहूलत में होगा, आसानी में होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा। इमाम हसन फरमा रहे हैं अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा। अर्ज किया जी अमल क्या है? फरमाया मेरे नाना जान की अदाओं की सूरत में सिर्फ अल्लाह ताला से डरता रहे, बस वो क़यामत को अमन और अमान की दौलत से मालामाल हो जाएगा। मेरे नाना जान की अदाओं की सूरत में वो अल्लाह ताला के, देखिए अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि तूने फ़कत मुझसे डरना है। किससे? किसी और से नहीं डरना। ए बारी ताला अगर फ़कत मेरे दामन में तेरा ही डर रहा तो इसका इनाम क्या है? तो इसका इनाम भी कमाल है, इसका इनाम भी कमाल है। अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर तू डर गया फ़कत मुझसे, तेरे दामन में डर रहा फ़कत मेरा, तो फिर मेरी तरफ से तेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि इधर भी मैं तेरे साथ हूँ और आखिरत में भी मैं तेरे साथ ही रहूँगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर दुनिया में भी रब हमारे साथ हो और आखिरत में भी रब हमारे साथ हो तो फिर दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। अब सुनिए अल्लाह ताला ने जो इस आयत करीमा में बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आयत नंबर 22 है और सूरह रहद पारा नंबर 13 है। अल्लाह ताला अब देखिए जो मैंने इस जुज़ को शुरू किया है, इस जुज़ के 3 हिस्से हैं। कितने हैं इस जुज़ के? कितने हिस्से हैं? पहले हिस्से का नाम है फ़क्र तंग दस्ती। क्या? कि फ़क्र तंग दस्ती क्या है। नंबर 2 इसका जुज़ नंबर 2 ये है, इसके हिस्से कितने हैं? दूसरा हिस्सा ये है कि फ़ुकरा मसाकीन कमज़ोरों के कुरान और सुन्नत में फ़ज़ाइल क्या मिलते हैं। क्या? फ़ुकरा मसाकीन और कमज़ोरों के फ़ज़ाइल क्या हैं। नंबर 3 आगे जाकर हमें फिर पैगाम दिया गया, हुक्म दिया गया, और वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि इनके साथ मोहब्बत भी करनी है और इनके साथ पूरी जिंदगी मेल मिलाप भी रखना है। ये पैगाम क्यों दिया गया? जो मैं अभी आपसे बात की है कि ये इनके साथ मोहब्बत भी करनी है, किन के साथ? फुकरा के साथ। किन के साथ? मसाकीन के साथ। किन के साथ? गरीबों के साथ। किन के साथ? कमजोरों के साथ। क्यों अल्लाह ने हमें पैगाम दिया है? क्यों ज़बान नबूवत में पैगाम दिया है कि इनके साथ मोहब्बत का रिश्ता भी जोड़ना है, प्यार का रिश्ता भी जोड़ना है, और इनके साथ तल्लक तोड़ना नहीं है, आना जाना रखना है, मेल मिलाप रखना है। क्यों ये हमें हुक्म क्यों किया गया है? अल्लाह ताला को सारी पता है। हमारी दोस्ती भी बड़ों से, तल्लक भी बड़ों से, आना जाना भी बड़ों से। जिसके पास पैसा है, रब कहता है मुझे तो तेरी अदा यही पसंद है कि जिनसे मेरी मोहब्बत है तू भी उनसे मोहब्बत कर, उनसे मोहब्बत कर। यार तुम दूर न जाओ कि अगर पिछला कदम उठाने से पहले माजी के सारे गुनाह माफ हो जाएं, अभी तो उसकी परेशानी को दूर नहीं किया है, तो ये क्या कमाल दर्जे का इनाम नहीं? फिर अगली बात भी सुन लें कि जब उसकी मुसीबत को उसने दूर किया, क्या किया? उसकी मुसीबत को, उसकी परेशानी को उसने क्या किया? दूर किया। दूर करके वापस आया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुसूसी तौर पर यह इनाम सुनाया, फरमाया। फिर दुनिया की बात नहीं की, दुनिया की बात नहीं की, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम को पता है कि दुनिया की मुसीबत आखिरकार चली जाती है, आखिरकार बंदा गुजार ही लेता है, लेकिन आखिरत की मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ज़ुबान नबूवत ने क्या फरमाया? फरमाया जब वो अपने भाई की तकलीफ को दूर करता है और दूर कर देता है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जब बहुत बड़ी मुसीबत उसके लिए खड़ी होगी, मेरा रब क़यामत के दिन इसके बदला में उसकी आखिरत की मुसीबत को दूर फरमा देगा। अल्लाह! अब कहाँ किसी की मुसीबत को दूर करना, कहाँ उसको लूटना, कहाँ अपने भाई की परेशानी को दूर करना, कहाँ उसके साथ फराड करना, क्या उसको लूटना, कि उसके साथ बेईमानी करना।
جو اس وقت حالات حاضرہ میں ہو رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ وہ اگر 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، کوٹھی ملی ہوئی ہے، تنخواہ بھی کمال ہے، لیکن صحیح چل رہا ہے تو مکان نہیں بنا سکا۔ تو یہ بڑی بڑی سوسائٹیوں میں اتنے بڑے بڑے محل کہاں سے آ گئے؟ پھر ان سوسائٹیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ بادشاہ بھی ہیں، سفید داڑیاں بھی ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، کوٹھی بہت بڑی ہے۔ ہاں جی آپ کیا کرتے رہو؟ جی میں فلاں محکمے میں نا میں 18ویں گریڈ سے آفیسر ریٹائر ہوا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی کوٹھی کہاں سے بن گئی؟ تسبیح بھی آ گئی، ماشاءاللہ داڑھی مار بھی رکھ لی ہے، نمازی بھی ہو گیا ہے، 18ویں گریڈ کا تو آفیسر رہا ہے، کروڑوں کی تو نے کوٹھی بنا دی ہے، اب تو اللہ اللہ کر رہا ہے، کمال نہیں؟ بولیے آپ پریشان ہو گئے ہو؟ یہی تقریر ہے، یہی جمعہ کا خطبہ ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے، یہی نبی کی سیرت کہہ رہی ہے، یہی ولیوں کا پیغام ہے، یہی صحابہ کا پیغام ہے، یہی نبیوں کا پیغام ہے کہ لوگوں اللہ کی مخلوق کے ساتھ تیرا زندگی میں جو لین دین ہے وہ ایسا ہو کہ رب کو بھی پسند ہو، نبی کو بھی پسند ہو، بس یہی عمل ہے۔ کئی لوگ مجھے ملتے ہیں، گھر صاحب ٹھیکیداری کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹھیکے لیتے ہیں، صحیح چل رہے ہیں، مکان نہیں صحیح بنا سکے، اور ہمارے مقابلے میں فنا ٹھیکیدار جناب ایک ٹھیکہ لیا نہیں تو کوٹھی آ گئی۔ میں کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، دنیا اوکھی سوکھی گزری جائے گی پر آخرت بڑی مشکل ہے۔ آؤ نا، قرآن کے لفظ کتنے پیارے ہیں، میں اس کو کس طرح بیان کروں، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین صبر، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ کیا؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ اور کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کی ہے نا وہ خدا قسم رب نے سمندر بہا دیا ہے۔ فرمایا پتہ یہ صبر کیوں کرتے ہیں؟ یہ کسی لالچ میں نہیں، ان کا صبر کرنا کسی لالچ میں نہیں ہے، کسی ذاتی غرض و غایت میں نہیں ہے، کسی ذاتی مقصد میں نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا صبر کرنا نہ جنت کے لالچ میں ہے نہ دوزخ کے ڈر میں ہے۔ ان کا پھر صبر بھی کمال ہی ہوگا جو رب کو پسند آ گیا۔ اللہ اکبر، ہمارے تو سر کو درد تھوڑی ہو جائے تو پورے محلے کو نہ پتہ چل جائے، ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ ہاں ہائے ہائے کیا بات۔ اے باری تعالیٰ ان کا صبر جو ہے وہ تجھ کو زیادہ پسند آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہاں ان کا صبر مجھے کیوں پسند آیا ہے؟ اے باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا ابتغاء، یہ صبر کی صورت میں کسی منزل کے متلاشی ہے، کسی منزل کے طالب ہیں، کسی منزل کے مشتاق ہیں۔ ان کی طلب جنت نہیں ہے، ان کی طلب دوزخ کا چھٹکارا نہیں ہے، جنت کی عذاب سے دوری نہیں ہے، ان کا لالچ، ان کا طمع نہ جنت نہ دوزخ ہے، نہ کوئی ذاتی نمود و نمائش ہے، نہ ذاتی کو غرض و غایت ہے۔ اے باری تعالیٰ پھر ان کا صبر کرنا یہ کس کی تلاش میں ہے، کس چیز کے تلاش میں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتہ کس میں؟ اے باری تعالیٰ کس میں؟ فرمایا وجہ ربہم، ان کا پوری زندگی کا صبر کرنا بھی میری تلاش میں ہے، صرف میری تلاش میں، کہ میری رضا مل جائے، میرا قرب مل جائے، میری رضا کے تلاشی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بزرگوں سے پوچھا نا کہ رب کی رضا کیا ہے، رب کی بولیے، بزرگوں سے پوچھا کہ رب کی رضا کیا ہے، فرمایا میرے نزدیک تو رب کی رضا یہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بھی حسب سمندر ہی بہا دیا۔ فرمایا میرے نزدیک تو رضا پتہ کیا ہے؟ کہنے گے کیا؟ کہنے گے ایک ہاتھ میں ایک پورے دوزخ کو رکھا جائے، کیا؟ جہنم کو اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے۔ کس کو؟ دنیا کی آگ اگر دوزخ کی آگ سے ایک دن میں 70 بار پناہ مانگے، اور حدیث پاک میں آتا ہے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پتہ کیا ہوگا؟
آگ کی جتی پہنائی جائے گی. جو ہلکا عذاب ہوگا دوزخ میں، جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ کیا ہے؟ آگ کی جتی پہنائی جائے گی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور جو ہی اس کو آگ کی جتی پہنائی جائے گی اس کا دماغ اس طرح کھولے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس طرح ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا. یہ حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ تو دوزخ کی آواز اتنی عجیب ہوگی کہ میدان حشر میں جب اس کی آواز جائے گی نا، کیا میدان حشر میں جب اس کی آواز جائے گی نا تو میدان حشر میں ڈریں گے. یہ پیچھے سے ہاتھ کر گر نہ جائے، گر رہیں گے، پیچھے ہاتھ کر گر جائے گا. میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح یعنی قیامت کو میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے نا، تو دوزخ کی آواز سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر میں لوگ کھڑے ہو کر ڈریں گے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اتنی ڈراؤنی آواز ہوگی، اور اس کی تپش پتہ نہیں کتنے میلوں تک جا رہی ہوگی، کتنے میلوں تک. تو آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک رب کی پتہ رضا کیا ہے. تجھے اور مجھے تھوڑی تنگی آ جائے، اور ہم تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو پتر مانگے ٹائم بڑا نکلے گا تیرے واسطے انشاءاللہ، اور چار پائی بھی تیرے واسطے ہے، مسجد کا تخت اور پھٹا بھی تیرے واسطے ہے، اور یہ اس کے اندر چادریں پڑی ہوئی ہیں اوپر لگانے کے لیے. پھر گھر کی چادر نہیں رکھی جائے گی تیرے اوپر، وہ چادر مسجد سے لے جانی پڑے گی. پھر دیکھوں گا کہ تو اس گھر میں کیا کرتا ہے. آج تو اپنے گھر سے اتنا پیار کر رہا ہے کہ تجھے مسجد میں آنے کی فرصت ہی نہیں. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وقت قریب ہے، ان قریب تیرا اعلان ہونے والا ہے، ان قریب. پھر تو سے پوچھا جائے گا اللہ کے بندے اب کس گھر میں رہے گا؟ کن کے پیچھے لا کر تو رب کے گھر میں نہیں آتا رہا، اللہ کے گھر کو تو نے آباد نہیں کیا. کوئی بات نہیں، وقت قریب ہے. بڑے بڑے چلے گئے سونے سونے، تجھ سے بھی بڑے سونے، تجھ سے بڑے پیارے چلے گئے، کوئی نہ رہا. تو کس بات کی مولی کہ تو نے یہاں رہنا ہے. لیکن دوستو ایک یاد رکھیں، موت کا دروازہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت. اب سنیے، پوچھا جی رب کی رضا کیا ہے؟ رب کی تو فرمایا میرے نزدیک تو رب کی رضا یہ ہے کہ جہنم رکھ دی جائے کہاں؟ ایک ہتھیلی پر. اب مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کی آگ جس آگ سے 70 بار پناہ مانگے وہ آگ کتنی سخت ہوگی. اگر وہ سارا جہنم، ساری دوزخ ایک ہتھیلی پہ رکھ دی جائے نا تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو. کروڑ تصور بات ہو نا. فرمایا میرے نزدیک رب کی رضا کی تعریف یہ ہے کہ وہ چوں نہ کرے، وہ یہ بھی خیال نہ کرے. کہنا تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ مولا اس کو یہاں سے اٹھا کر صرف ادھر رکھ دے، ادھر نہیں، صرف ادھر رکھ دے. کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، خیال بھی نہ کرے. یہ ہے رب کی رضا. دعویٰ تو پھر میں بھی بڑا کر رہا ہوں نا، دعویٰ میرا بھی بڑا ہے کہ پوری چنگی میں نقش بندی صاحب بڑے نیک ہے جی، بڑے کچھ ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا مجھے، میں کہتا اللہ کے بندے ہاتھ جوڑ کے دیں. پتہ چلنا جب میں موت کا دروازہ خاتمہ بالخیر کے ساتھ گزر جاؤں گا نا تب پتہ چلے گا کہ مولوی یوسف کامیاب ہو گیا ہے. اللہ کے بندے ابھی تو میں نے موت کا دروازہ گزرنا ہے، ابھی تو قبر میں سوالات ہونے ہیں، ابھی تو اس منوں کی مار مٹیوں کے نیچے جانا ہے. محترم تو مجھے نیک نہ سمجھ، کیا پتا میرے تنہائی کا عمل کیا ہے، خلوت کا عمل میرا کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ تیرا حسن ظن ہے، تیری سوچ اچھی ہے، اور ہر بندے کی، ہر بھائی کے لیے سوچ اچھی ہی ہونی، اس کے خیالات اچھے ہی ہونے چاہیے. وہ حضرت جنید بغدادی یا سری سکتی لہرامہ آنے نہیں، حضرت نام ان کو مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کوئی اور اللہ کے ولی. ان کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا بیکی شریف میں. کس میں؟ امام بیکی نے شعب ایمان ایک کتاب لکھی 7 جلدوں پر. وہ فرماتے ہیں میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. کیا؟ تو ایک مجنون طواف کر رہا تھا، دیوانہ. کون کر رہا تھا؟ بڑی بات سننے والی ہے. مجنون، دیوانہ، وہ خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. تو جب طواف کر رہا تھا نا تو وہ کہہ رہا تھا مولا تیری محبت نے مجھے قتل کر دیا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ تیری محبت نے مجھے
قتل کر دیا ہے، تیری محبت نے مجھے قتل کر دیا ہے، تیری جدائی نے مجھے کیا فنا اور ہلاک کر دیا ہے. یہ کہہ رہا تھا اور کہتے کہتے کہہ رہے ہیں اور ایک جملہ پھر ان کی زبان پہ آ گیا، جملہ ان کی زبان پہ آ گیا. آپ فرمانے لگے کہ تباہ ہو جائے وہ دل، کیا ادھر طواف بھی ہو رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تباہ ہو جائے وہ دل کہ جو تیری محبت سے ہٹ کر غیروں سے محبت کرے، اور گم ہو جائیں ان کے خیالات، کیا گم ہو جائیں ان کے خیالات جو تیری ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے سوچے. اور آگے کہنے لگے لوگوں کو کیا پتا، طواف بھی ہو رہا ہے اور ساتھ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ اللہ کی محبت اتنا بلند نور ہے جو قیامت کے دن نور کے پہاڑوں کے اوپر بٹھا دے گا. آئے آئے پھر اس کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹے گی، نور کی کرنیں، پہاڑ بھی نور کے اوپر میں بیٹھنے والے کے چہرے سے بھی نور کی کرنیں پھوٹے گی. اگر نبی علیہ السلام کی امتی کا حال یہ ہو تو میرے آقا کا مقام پھر کیا ہوگا؟ آئے آئے پھر میرے آقا کی عظمت کیا ہوگی، میرے آقا کی جن شان و شوکت کتنی بلند و بالا ہوگی، کتنی اعلیٰ ہوگی. آئے آئے بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، ٹائم بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پتہ ہے وہ صبر کس لیے کرتے ہیں، باری تعالیٰ کس لیے کرتے ہیں؟ فرمایا ان کی ایک تلاش ہے، وہ ایک چیز کی متلاشی ہیں. مولا کس کی؟ فرمایا وجہ ربہم، وہ صرف میری رضا کے طالب ہیں. وہ صبر بھی کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے کرتے ہیں کہ میری رضا انہیں مل جائے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ رب کی رضا کو جس نے بھی حاصل کر لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا. ایک بات میں یاد آ رہی ہے، میں پڑھ رہا تھا، یہ بھی میرے خیال میں تفسیر کبیر میں ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں الحمدللہ، کہ حضرت جنید بغدادی، حضرت بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے یہ مرید تھے، وہ ان کے شائخ تھے. کیا تھے؟ وہ ان کے پیر و مرشد تھے. کون؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ ان کے شائخ تھے. اور جنید بغدادی ان کے کیا تھے؟ مرید تھے، ان کے عقیدت مند تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس ملنے گیا، کیا میں یہ ابتغاء وجہ ربی، اس پر میں بات کرنے لگا ہوں کہ ملنے گیا تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جنید وہاں فلاں کمرے میں آرام کر لیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کمرے میں آرام کیا کرنا تھا، جاگ رہا تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد نا، یا آدھی رات کے وقت میرے شیخ میرے پاس آئے تو مجھے آواز دی، جنید. میں نے کہا لبیک یا شیخ. فرمایا سو تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میں آرام کر رہا ہوں. فرمایا اٹھو، آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں بیٹھ گیا. فرمایا ابھی ابھی، کیا ابھی ابھی میرے رب نے مجھے اپنے دربار میں کھڑے کیا ہے. ابھی ابھی میرے رب نے مجھے اپنے دربار میں کھڑے کیا ہے، اور آواز آئی ہے کہ اے سری سختی، میں نے یہ ساری کائنات سے پہلے میں نے مخلوق کی تخلیق کی. کیا؟ کس کی؟ انسان کی. باقی مخلوق تو اپنی جگہ پہ نا، انسانی مخلوق کی میں نے تخلیق کی. تو ساری مخلوق کو جب میں نے دیکھا تو ساری میری محبت کے دم بھر رہے تھے. ساری مخلوق میری، نہیں اونچی نہ بولو، نقصان بھی ہو سکتا ہے نا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اونچی نہیں بولنا. کیا؟ ساری مخلوق کیا کر رہی تھی؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے دوست سے، اور دوست اپنے مرید کو بتا رہا ہے، اور وہ بھی ولی اور وہ بھی ولی. فرمایا جنید رحمت اللہ تعالیٰ، میرے رب نے مجھے اپنے دربار میں کھڑے کیا ہے، اور پھر رب نے آواز دی ہے. کیا دی ہے؟ آواز دی ہے. آواز یہ دی ہے کہ میں نے جب مخلوق کو پیدا کیا نا، کس کو؟ مخلوق کو پیدا کیا، تو ساری مخلوق
میری محبت میں گم ہو گئے. میری بات پہ غور کریں. وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا لیکن سمجھ آپ کو تھوڑی بہت ہی آ جائے گی انشاءاللہ. ساری مخلوق میری محبت کا دم بھرنے لگی تو میں نے دنیا بنا ڈالی. رب نے فرمایا میں نے دنیا بنا ڈالی تو 1000 میں سے 9000 دنیا کے پرفتہ ہو گئے. چل سبحان اللہ سبحان اللہ. شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے, مرید پیر سے محبت کرتا ہے, اولاد والدین سے محبت کرتی ہے, غلام آقا سے محبت کرتا ہے, امتی نبی سے محبت کرتا ہے, بندہ رب سے محبت کرتا ہے. تو جب کوئی پرکھنے کا وقت آتا ہے تو اللہ 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 تباہی ہوگی. اللہ تعالی فرمایا جب میں اس مخلوق کو پیدا کیا تو ساری مخلوق میری محبت کا دم بھر رہی تھی, میری محبت کے گیت گا رہی تھی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی تمہارا تجربہ کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالی فرمایا سر سکتی رحمت اللہ میں نے دنیا بنا ڈالی. میں نے دنیا جب دنیا بنائی تو دنیا کو دیکھ کر 1000 میں سے 9000 میری محبت سے فارغ دنیا کی محبت میں گم ہو گیا. ہے یا نہیں؟ جڑا بندہ گھر گپا مارے تھے اذان سن کے مسیتے نہ آوے اور دنیا سے محبت کر رہا ہے یا رب کے ساتھ؟ ہوں بولو سبحان اللہ. قربان جاواں تیری محبت. 9000 کتنے؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اے سری سکتی رحمت اللہ 9000 دنیا میں گم ہو گئے اور میں کہتا رہا میری محبت کہاں گئی پتہ ہی کوئی. باقی کتنے رہ گئے؟ چل 1000 رہ گئے. رب نے فرمایا پھر میں نے جنت بنا ڈالی. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. رب ویسے نہیں ان کی تعریف کر رہا, اس گروہ کی, اس جماعت کی, ان فردوں کی, ان شخصیات کی رب ویسے تعریف نہیں کر رہا. فرمایا یہ صبر بھی کرتے ہیں, نہ دوزخ کے ڈر سے کرتے ہیں, نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں, نہ ذاتی غرض و غایت, نہ انعام کا لالچ, نہ کسی تحفے کا لالچ, نہ ثواب کا لالچ, نہ اجر کا لالچ. صرف لالچ کیا ہے؟ وجہ ربہم. مولا پردے ہٹا دے, حجابات ہٹا دے, ہماری نظر ہو تیرا دیدار ہو. ہائے ہائے بس ابتغاء وجہ ربہم. کتنے رہ گئے؟ 1000. فرمایا پھر میں نے جنت بنا ڈالی. جب جنت کو دیکھا تو 1000 میں سے 900 جنت کے طالب ہو گئے. کتنے؟ 900. ایک بندہ میرے کہہ رہا ہے کہ جب روزے گزر جاندے نا کہ میری نمازہ دے ناگے ہونے شروع ہو جاندے. میں کہا پھر سبحان اللہ میں کی کہہ سکتے نمازہ ناگے ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کہا تنہائی چ رو, خلوت میں جا کے رو کہ باری تعالیٰ میری نمازیں کیوں جا رہی ہیں, کیوں جا رہی ہیں. جنت کے طالب کتنے ہو گئے؟ 900. باقی کتنے رہ گئے؟ سبحان اللہ 100 رہ گئے. کتنے؟ فرمایا پھر میں نے مصیبت بنا ڈالی. کتنی؟ کیا بنا ڈالی؟ تو مصیبت میں پھر پتہ آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے. کل کے 90 اس میں چلے گئے, بے صبری ہو گئے, صبر نہ کر سکے, آزمائش میں ناکام ہو گئے, ہائے ہائے کہنا شروع کر دیا. باقی کتنے رہ گئے؟ لو 1000 میں سے صرف 10 رہ گئے. کتنے؟ اور 10 میں تو اس کو جب پہلی مرتبہ پڑھا نا میں نے کہا تو پہلے بھی نہیں, تو پہلے جو فارغ یوسف صاحب ایک تقریر واز اپنی جگہ پہ ہے, ایک ٹوٹ ٹاپ اپنی جگہ پہ ہے, چنگی کی مشہوری اپنی جگہ پہ ہے, استقبال اپنی جگہ پہ. پتہ چلے گا جب موت کا دروازہ تو گزرے گا, جب آئے گا اسرائیل تیرے پاس تب پتہ چلے گا یوسف صاحب تیرے اعمال کیسے ہیں. میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا, بلکہ ساتھی نے مجھے بتایا کہ جب ناخنوں سے روح نکلتی ہے نا, کہاں سے؟
ادھر سے شروع ہوتی ہے نا، اور لوگ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے جی، پیر ٹھنڈے ہو گئے جی، پاؤں، ایسے کہتے ہیں نا۔ ناخنوں سے جب روح نکلنی شروع ہوتی ہے سینے تک ابھی آتی ہے، 80 سال کی سیڑھی بندہ دیکھ لیتا ہے۔ کتنے؟ تو اس کی عمر ہی اگر 60 سال ہو تو پھر عمر ہی 70 سال ہو، پھر یعنی 80 سال کی زندگی ساری کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرتا رہا ہے، کیا نہیں کرتا رہا، سارا ہی۔ میں تو جس دن سے یہ سنا، میں تو دن سے پریشان ہوں بھی جب موت آنی ہونا کیا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ کتنے رہ گئے؟ 9000 دنیا کی محبت میں، 90 نہیں 900 جنت میں، 90 مصیبت میں پھنس گئے، ناکام ہو گئے، باقی رہ گئے 10۔ رب نے پھر ان کو سامنے کھڑے کیا، فرمایا تسی کیجئے۔ رب فرما رہا ہے اور تم کیا ہو؟ نہ دنیا کی طرف گئے، نہ جنت کی طرف گئے، نہ آزمائشوں میں گئے، تم کون ہو؟ ابھی وہ بولے نہیں۔ رب نے فرمایا میں تمہارے پر ایسی مصیبت ڈالوں گا جس کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکے گے، تم کون ہو؟ آگے سے ورد کرتے مولا یقین ہے کہ تمہارے پر ایسی مصیبت ڈالے گا نہیں، اور اگر تو ڈالنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اگر ہم وہاں سے بچ گئے نا تیری توفیق سے تو ہم یہاں بھی تیار ہیں۔ اتنی بات ابھی ہوئی نہیں تو رب نے پھر خطاب کیا، فرمایا بس اب 2 منٹ ہیں، فرمایا سچ مچ، یہ لفظ ہے نا، بولیے کیا؟ فرمایا سچ مچ تم ہی میرے بندے ہو، میں ہی تمہارا رب۔ ہائے ہائے، فرمایا سچ مچ تم ہی میرے بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ فرمایا اے میرے بندو اب دنیا دیکھے گی کہ میں نے تمہیں کیا انعام دینا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ رب فرما رہا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ پتہ یہ صبر کیوں کرتے ہیں، عبادت تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کسی کے لالچ میں نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو فقط میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بڑا موضوع خوبصورت ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ چند ایک باتیں جو میرے منہ سے نکلی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا